بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عورت کو مرد کی پسلی کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو اپنے اس حکمت کا اشارہ دیا ہے کہ میں نے اس عورت کی تخلیق فرشتوں کی لائی ہوئی مٹی سے نہیں کی، میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا کہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے، فرشتوں کو بھی خبر نہ ہونے پائے۔ زمین کی لائی ہوئی کس مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی، یعنی عورت کے تقدس کی حد تو دیکھے کہ فرشتوں کو بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا، اور پہلی عورت اس مرد کی پسلی سے نکلی جس کا وہ منکوحہ کہلائی۔ اب بات آتی ہے پسلی کی، عورت پسلی سے ہی کیوں نکلی؟ کیا ٹیڑھا پن وہی سے ملا ہے عورت میں؟ نہیں، یہاں بھی حکمت سے خالی بات نہیں۔ انسان جسم میں دل اور بہت سے نازک حصے پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، یعنی پسلی ایک ڈال ہے ان نازک حصے کے لیے، تو اللہ نے عورت کو پسلی سے نکال کر یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ڈیلا پن ہے، بلکہ اس عورت کو پسلی کی تخلیق کر کے یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت بڑھنے پر ڈال بھی بن سکتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کے محفل میں جلوہ فرما تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں رہے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگا، ہاں، ایک شخص ایسا ہوگا جو جہنم کی گہرائی میں 1000 سال تک رہے گا، وہ مسلسل اونچی آواز میں پکارتا رہے گا، یا حنانو یا منانو۔ ایک دن اس قدر بلند آواز سے یا حنانو یا منانو کہے گا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے قریب سے گزرتے ہوئے اس سے سن لیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حیران ہوں گے کہ یہ کیسی بات ہے، کوئی مسلسل یا حنانو یا منانو پکار رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرش کے سامنے حاضر ہوں گے اور سر سجدے میں رکھ کر خدا کی تسبیح بیان کریں گے۔ اللہ فرمائے گا، اے جبرائیل علیہ السلام سر اٹھاؤ۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بتاؤ جبرائیل علیہ السلام، کیا عجیب دیکھا ہے آج تم نے؟ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، اے ہمارے رب، میں نے جہنم سے آتی ہوئی ایک آواز سنی ہے کہ گہرے گڑھے سے لگ رہی تھی، کوئی پکار رہا تھا، یا حنانو یا منانو۔ تب اللہ فرمائے گا، اے جبرائیل، جہنم کی دورکا مالک کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ جو بندہ یا حنانو یا منان کی صدا لگا رہا ہے اسے جہنم سے نکال کر تمہارے حوالے کر دیں، پھر اس سے میرے پاس لے آؤں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر تشریف لے جائیں گے، دروازے پر دستک دیں گے، مالک باہر آئیں گے، حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں اللہ پاک کا حکم سنائیں گے، مالک حکم سن کر جہنم کے اندر جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ماں بچے کو پہچانتی ہے، اسی طرح مالک جہنم والے کو پہچانتے ہیں، اس کے باوجود آپ یا حنانو یا منانو کہنے والے شخص کو تلاش نہیں کر پائیں گے، جہنم کے مالک اس شخص کو نہیں پائیں گے۔ پھر باہر آئیں گے، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ جبرائیل، جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے، کون سی چیز لوہا ہے اور کون انسان ہے، اس کی پہچان نہیں ہو رہی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے فرمائیں گے، اے جبرائیل علیہ السلام، اللہ پاک حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمائیں گے، اے حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھاؤ، تم یا حنانو یا منانو کہنے والے کو کیوں نہیں لائے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے کہ مولا، دورکا جہنم مالک نے بھی معذرت کر لی، کہتے ہیں کہ جہنم نے گہری سانس لی ہے، اس وجہ سے پتھر، لوہے اور انسان کے درمیان کوئی فرق نہیں بچا ہے، تو یہ سب جل کر کوئلہ بن چکے ہیں، کسی چیز کی پہچان نہیں ہو پا رہی۔ تب اللہ فرمائے گا، جبرائیل، مالک سے کہو میرا بندہ جہنم کی فلاں گڑھے میں فلاں کو اس حالت میں پڑا ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر جہنم کے دروازے پر جائیں گے اور حضرت مالک کو یا حنانو یا منانو
کھانے والا کا پتہ بتائیں گے، اور حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ایک شخص ہے، اس کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اور جہنم کی سام سنگ چو اس کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت امام مالک اس کی زنجیریں توڑ دیں گے اور جہنم سے نکال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شخص کو اس سے عرش الہی کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے، سجدے میں رکھیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے جبرائیل علیہ السلام سر اٹھاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے۔ جبرائیل علیہ السلام جب سر اٹھائیں گے، اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا، اے بندے، کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں میری نہیں سنائی تھی؟ رسولوں نے تمہیں نیکی کا حکم نہیں دیا تھا؟ کیا تجھے برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ بندہ ساری باتوں کو مانے گا، اقرار کرے گا، یا اللہ تو نے میری بہت اعلیٰ تخلیق فرمائی ہے، تیرے رسول بھی تشریف لائے اور انہوں نے تیرے احکام بھی سنائے۔ اللہ پاک فرمائے گا، فلا فلا گناہ پھر کیوں کیے؟ وہ شخص عرض کرے گا، یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، جس کی سزا میں مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اے اللہ، اس کے باوجود میری امید نہیں ٹوٹی، مجھے تیری رحمت سے امید تھی، میں یا حنانو یا منانو پکارتا رہا، مولا تو نے مجھے اپنی فضل سے جہنم سے نکالا، یا اللہ مجھ پہ رحم فرما۔ تو اللہ پاک فرمائے گا، اے تم گواہ بن جاؤ اے فرشتوں، میں نے اس پر رحم کیا اور اس شخص کو معاف کیا۔ ناظرین، آئیے ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں۔ کیا ہم میں کوئی ایسا عمل ہے کہ جو کہہ سکے کہ میں اپنے ایمان کا حساب کر سکتا ہوں؟ آپ نے اپنے گریبانوں میں نظر ڈالے، کوئی ایسی خوبی جس پر ہمیں یقین ہو کہ ہمیں دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا، ہزاروں سال کے بعد بیرہ ہوتی دیکھی گئی ہے؟ تو بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم جانتے ہیں کہ اگر ہمارے ایمان کا سخت حساب لیا گیا تو یقیناً ہم بچ نہیں پائیں گے، ہم بے حد گنہگار ہیں، لیکن اللہ پاک ہم تیری رحمت کے سوال کرتے ہیں، ہم سے حساب اپنے عدل انصاف بنا لینا، بلکہ ہم پر اپنی رحمت پورا اور عطا کا سایہ رکھنا۔ اے اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین۔ قیامت کے دن جب لوگوں کے ایمان کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، پھر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دیں گے، جہنم میں بھیج دیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا شخص ظالم حکمران، اور دوسرا شخص وہ تاجر شخص جو جھوٹ بولتا ہو، تیسرا وہ شخص جو بوڑھا زانی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں یہ تین عادات پائے جائے وہ جاہل ہے۔ پہلا، جو سننے سے پہلے ہی جواب دینا شروع کر دے۔ دوسرا شخص بات کو سمجھنے سے پہلے ہی جھگڑا شروع کر دے۔ تیسرا شخص علم نہ رکھنے کے باوجود بھی شروع کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین حضرات، کمنٹ باکس میں اللہ جل جلالہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیرن، احسن جزاء فی الدارین۔ ناظرین، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، جتنا ہو سکے مانگو، اپنے بھی معافی مانگو۔